خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 70 سال تک غار میں بیٹھ کر جتنی عبادت کر لے بندہ، جتنا ثواب کما لے بندہ، اور ایک وقت کی فجر جان بوجھ کر 2 رکعت چھوڑ دے تو فجر کی 2 رکعت سے جو ثواب ملنا تھا وہ 70 سال غار میں بیٹھ کر نفلی عبادت کر کے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بتائیں ہماری مسجدیں ویران ہیں، وجہ اس لیے کہ جہنم کو بھول چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا بھول گئے اس کو؟ اللہ اللہ۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں بچھو ہے، بچھو، اور اللہ اکبر ان کا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ جب جہنم کا کوئی بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو 70 سال تک کے وہ زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گا، اس کے وجود کو بکھیر دے گا۔ میری قوم کے جوانوں بتاؤ، کھیت کا بچھو ڈنک مارے تو کیا اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کھیت کا سانپ ڈنک مارے تو کیا اس کا اللہ اکبر زہر برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کر لو اللہ کے بندو۔ کھیل کود اور تماشوں میں اپنا وقت لگانے والوں، جہنم کو مول نہ لو، اللہ کے غضب کو چیلنج نہ کرو، اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ کرو۔ سن لو میرے اللہ کا عذاب کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ کسی کی نس دبا دے تو انسان چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ڈال دے تو انسان بستر پہ پڑا رہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کسی کو فالج لگا دے تو انسان کی زندگی کتنی مجبور ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، قرآن تو کہہ چکا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غریب نواز اسی لیے آئے تھے تاکہ لوگوں، ہندوستان والوں، تم کو اللہ کا دین سکھائیں، تمہیں دین سکھائیں، شریعت سکھائیں، اسلام سکھائیں اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، اب غریب نواز کے فرمان سنو، ان کے ملفوظات سنو، ان کے فرامین سنو اور بات مکمل ہوتی ہے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کی اور ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جو 3 قسم کے لوگ ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اور جہنم ان کے لیے لازم ہے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا۔ سوچو، غور کرو۔ غریب نواز کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب میں نشے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی نشہ نہیں چلے گا، نہ شراب کا نشہ، نہ جوانی کا نشہ، نہ دولت کا نشہ، نہ نسب کا نشہ، نہ علم کا نشہ، نہ عبادت کا نشہ، نہ تقوی کا نشہ، نہ زہد کا نشہ، کوئی نشے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نشہ مغرور کرتا ہے۔ ایک نشہ صرف جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے، مطلوب نہیں محبوب ہے، محبوب بلکہ لازم ہے۔ وہ کون سا نشہ ہے؟ اس نشے کو نشے محبت رسول کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہر نشہ بگاڑ دیتا ہے، نشہ عشق مصطفیٰ بگڑے ہوئوں کو سدھار دیتا ہے، ہر نشہ بدنام کرتا ہے، عشق مصطفیٰ کا نشہ بدناموں کو نیک نام کرتا ہے، ہر نشہ انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ عشق مصطفیٰ کا نشہ وہ ہے اگر بلال کو مل جائے تو بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے، کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے نظر آتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ۔ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے ان پر جو نشہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا، نشہ کیا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا، خنزیر کی طرح، یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔
ایک حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین بوس کر دیے جائیں، یعنی گرا دیے جائیں گے. توجہ، راتوں رات گھر گرا دیے جائیں، گھر گرا دیے جائیں گے، گھر زمین بوس کر دیے جائیں گے. اب کیسے کر دیے جائیں گے یہ ایک غلط تفسیر ہے، اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن صحابہ نے پوچھا حضور راتوں رات مکانات جن کے زمین سے لگا دیے جائیں گے، گرا دیے جائیں گے، ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا 2 گناہ. وہ میوزک کثرت سے سنیں گے، موسیقی میوزک گانے کثرت سے سنیں گے، اور وہ شراب پیئیں گے. اس گناہ کی وجہ سے اللہ ان کے گھروں کو ویران کر دے گا. ان کے گھر راتوں رات زمین میں گرا دیے جائیں گے، دسا دیے جائیں گے. بتاؤ آج کہتے ہو ہمارے گھر اجاڑے جا رہے، کیوں؟ کبھی سوچا شراب پینے والوں، شراب پینا جتنا برا ہے اتنا ہی تو سور کھانا بھی برا ہے. خنزیر بھی اللہ نے حرام کیا اور شراب بھی اللہ نے حرام کیا. پھر نشہ کرتے ہو اور سور سے نفرت کرتے ہو. سور کھانا اور شراب پینا دونوں برابر ہے، بلکہ پیشاب پینا اور جو ہے وہ شراب پینا برابر ہے. اگر کوئی گولیوں سے نشہ کرتا ہے، انجیکشن سے نشہ کرتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں، یہ نشہ باضابطہ طور پر سازش کے تحت مسلم معاشرے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اور اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ وہ قوم ہے، اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائی آپ اپنی اہمیت کو سمجھو، آپ اپنی عزت کو سمجھو، آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھو، آپ اپنے وقار کو سمجھو، آپ اپنی سوچ و فکر کو سمجھو، آپ اپنے خیالات اور تصورات اور تخیلات کو سمجھو. تم بڑے قیمتی لوگوں، پوری قوم کا سرمایہ ہو. میری قوم کے جوانوں، جوان پوری ملت کا سرمایہ ہے، پوری قوم کا سرمایہ ہے. دنیا چاہتی ہے اس قوم کو نشے میں ڈبا دو تاکہ یہ قوم اپنے اچھے اور برے میں تمیز نہ کرنے پائے. اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ تعلیم حاصل نہ کرنے پائے. اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ قوم تجارت نہ کر پائے، یہ قوم سیاست نہ کر پائے. یاد رکھنا جس دن مسلمان سیاست کرنے پر آ جائے دنیا کا کوئی مائیکا لال ٹک نہیں سکتا مگر کوئی آئے تو میدان میں. اللہ اکبر. جو قوم شراب اور شباب اور موبائل گیموں میں مصروف ہو اس قوم کو کب موقع ہے؟ جو اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنے کا موقع نہیں نکالتے وہ پوری امت کا کب سوچیں گے؟ وہ پوری قوم کا کب سوچیں گے؟ کبھی سوچا؟ اور سے غریب نواز میں آنے والوں، ہم کہتے ہیں غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ جان رحمت کی کھیتی کو ہری بھری کر دیا غریب نواز نے. لیکن آج اس گلستان پر بجلیاں گرانے کی بات چل رہی ہے. ہماری کیا کوشش ہے؟ غریب نواز تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا چکے اور وہ 90 لاکھ ہندوستان کی سرزمین پہ کروڑوں میں پہنچ گئے. جس زمین پہ کلمہ پڑھایا تھا آج پورے مسلمانوں میں آدھی آبادی بر صغیر کے اندر موجود ہے. پوری دنیا میں اگر 250 کروڑ مسلمان موجود ہے تو تنہا بر صغیر میں 1 کروڑ مسلمان جو ہے وہ 100 کروڑ مسلمان موجود ہے اور 75 کروڑ مسلمان دنیا کے اور علاقوں کے اندر ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اندازہ فرمائے 250 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں ہے، 100 کروڑ غریب نواز کی سرزمین پر ہے جو غریب نواز نے دعوت و تبلیغ کا دروازہ کھولا تھا. لیکن آج چلے دوسرے علاقوں کو چھوڑ دیں، خطہ بھارت کو لے لیں جہاں تقریباً 30 کروڑ مسلمان موجود ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں مجھے بتائیں، اگر آج بچیاں مرتد ہو رہی ہے اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ ہمارا کیا رول ہے؟ اگر بچیاں برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی سگنلوں پر ان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبہ ہے؟ اگر کلمہ پڑھنے والی بچیاں دنیا کے اندر لوجوں میں بک رہی ہے ان کو بچانے کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ بتاؤ. غریب نواز کے مزار پہ پھول ڈالتے ہوں گے اور جب غریب نواز کا سجایا وہ گلشن اجڑتا ہوگا تو جن ہاتھوں سے پھول پڑتے ہوں گے اور وہ ہاتھ دین بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہوں گے تو اس وقت غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پھول چڑھاتے تھے، چڑھاتے ہیں، چڑھاتے رہیں گے. جو چڑھتے ہیں وہ چڑھتے رہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، صرف پھول بھی چڑھاؤ گے یا غریب نواز کا گلشن بھی بچاؤ گے؟ غریب نواز نے جو گلشن بنایا تھا یہ کتنی محنتوں سے بنایا تھا. آپ کو نہیں پتا، انا ساگر کے کنارے
سارے برسوں ایک درخت کے نیچے زندگی گزار دی, سردی بھی آئی ہوگی, گرمی بھی آئی ہوگی, برسات بھی آئی ہوگی, غریب نواز نے اس کو کیسے برداشت کیا؟ جے پال جوگی کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرکار غریب نواز بغیر چھت کے رہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اندازہ فرمائیں, کبھی سوچا ان کی محنتوں کا اندازہ کیا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دوسروں کا ایمان بچانا تو دور کی بات, ہم اپنے بچوں کا ایمان تک نہ بچا سکے, اپنی بیٹیوں کا ایمان تک نہ بچا سکے, اپنے گھر والوں کا ایمان تک نہ بچا سکے. یہ حال ہو گیا. ہمارے بچے نشہ کر رہے ہیں, ہمیں روکنے کی کوئی فکر نہیں. ہمارے بچے شراب پی رہے ہیں, روکنے کی کوئی فکر نہیں. نوجوان 16 17 سال کے بچے زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں روکنے کی کوئی فکر نہیں. بلکہ باپ بھی زنا کر رہے, بچے بھی زنا کر رہے, کون روکے گا؟ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک میں آیا ہے, زانیوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے, میرے نبی نے فرمایا جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا ان کی شرمگاہوں پر قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کو جہنم کی آگ کا قمیص پہنایا جائے گا, جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا. اور اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو جہنم کا وہ قمیص پہنایا جائے گا اس قمیص کے وزن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کا وہ قمیص, جہنم کا وہ کرتا جو آگ سے بنا ہے, اس کے وزن کا عالم یہ ہے اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ 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 ہو جائے. آپ مجھے بتائیں پہاڑ جس جہنم کی قمیص کے وزن سے اس کی آگ سے ریزہ ریزہ ہوگا, جب وہ آگ کا قمیص زانیوں کو پہنایا جائے گا ان کا کیا بنے گا؟ 2-3 منٹ کی لذت کے لیے, فلموں کو پریکٹیکل لائف میں دہرانے کے لیے. ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہی میری قوم, میری قوم کے جوان؟ سوچو کیا غریب نواز اسی دن کے لیے آئے تھے؟ ارے غریب نواز نے تو ایسا سنوارا تھا, ایسا سنوارا تھا, اللہ اکبر. غریب نواز کے بنائے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. ان کا کردار, ان کا اخلاق